عطا کرے گا. اور تیسرا شخص خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. کریم آقا ارشاد فرمایا وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے. میرے امتی کی پریشانی کو جو امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے. رب کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. عرش کا سایہ ملے گا. میں نے جو آیا مقدسہ کو موضوع سخن بنایا ہے، تیسرا پارہ ہے، سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت مبارکہ 278 نمبر ہے. اور رب نے خطاب فرمایا ہے ایمان والوں سے. جدوں میں اہم گل کرنی ہوتی تھی نا رب نے، تو پھر یا ایھا الناس کہا جاتا تھا. یہ بھی خطاب ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الناس، جس کا مطلب ہے اے لوگوں. جب اے لوگوں کہا نا تو اس کے اندر سارے انسان آ گئے، ایمان والے بھی بے ایمان بھی. ایمان والے بھی بے ایمان، یہود و نصارا، سکھ ہندو جننے بھی سے سارے جڑے سے وہ جدو یا ایھا الناس آخیا تو سارے مخاطب ہو گئے. لیکن جب کوئی اہم بات کرنا ہوتی تھی اللہ پاک کو، جب کوئی اہم بات کرنا ہوتی تھی تو پھر یا ایھا الناس نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ فرمایا جاتا تھا یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، ان سے خطاب ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، ان سے بات کی ہے. بات کیا کرنی ہے؟ بات کیا کرنی ہے جس سے آج کا پڑھا لکھا طبقہ کہنا نہیں جی یہ بھی جائز ہے. بظاہر دنیا والے سمجھتے بھی یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ قرآن سننے کی خواہش رکھتے ہیں تو سبحان اللہ نہیں. جس کے سینے میں جتنا زیادہ قرآن کا پیار ہے اتنی زور سے سبحان اللہ. خالق لم یزل قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا آسن تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278. رب کا فرمان ہے ایمان والوں سے خطاب ہے، اور ایک ورا نہیں، دو ورا نہیں، پنج ورا نہیں، 50 ورا نہیں. اللہ نے قرآن اندر 88 مرتبہ ایک خطاب کر کے ایمان والیاں نو اہمیت عطا فرمائی ہے. ایمان والیاں دی اللہ دی بارگاہ کی شان ہے، کی فضیلت ہے، انہاں دے کتنا اونچا مقام ہے. رب دی بارگاہ اندر سب تو اعلیٰ جڑی صفت ہے ایمان والی ہے. ایمان والیاں نو خطاب کر کے رب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والیاں دے نال اللہ گل کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جنہاں دے دل وچ جنہاں دے سینے وچ ایمان دی دولت ہے، اے انہاں نال گل کرنی ہے. مولا کی گل کرنی، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ. اللہ کو جی اللہ کو رب خود فرما رہے ہیں ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو. اتقوا اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو. یہ مطلب ہے کو بندہ ڈرنے والا نہیں جڑا نماز چھڈن والا ہے وہ آ کے میں جی میں اللہ کو ڈرنا وا تے نماز بھی نہیں پڑھدا. او کہے میں اللہ کو ڈرنا وا تے مال وچ ملاوٹ بھی کردا ہے. کہے میں اللہ کو ڈرنا وا تے سویرے نور پیر دے ویلے 5 کلو دا 8 کلو بناوے تے
اللہ کو سمجھ آئی کہ تو نہیں ننگی رب فرما رہے ہیں ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو تے او سویرے نور پیر دے ویلے دمی ویلے جی سویرے سویرے اٹھ کے 5 کلو دا 8 کلو بناوے تے یہ بھی آکے میں اللہ کو ڈرنا تے پھر او اللہ کو ڈردا نہیں پیا ذرا غور کرنی ہے آگے نماز پڑھن مسجد اندر اللہ رب العزت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا دنیا کائنات دی سارے تو اللہ جڑی جگہ ہے وہ مسجد دی جگہ ہے آیا مسجد اللہ دے گھر وچ آ کے تے پھر جان لگیا جُتی اپنی ٹوٹی چھٹ کے کہ جڑی سونی تے چنگی تے نویں جُتی لگے او پا کے جاوے تے پھر آ کے میں اللہ کو ڈر سمجھ آؤ نہیں جی یہ اللہ کو ڈردا نہیں پیا تے رب فرما رہے ہیں اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈرنا ہے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا سود نو چھڑ دیو سود لینا وَذَرُوا چھوڑ دو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا سود جڑا ہے انو چھڑ دیو سود نو چھڑ دیو سود چھڑ دیو اور پھر اگے فرمایا ان کنتم مؤمنین اللہ کو ڈرو ایتھے بھی ایمان والے کہہ کے فرمایا اے ایمان والےو اللہ کو ڈرو تے درمیان وچ پھر جڑی ایمان دی روح جڑا ایمان دا تقاضا ہے ایمان دا جی شروع وچ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو اتقوا اللہ تقوی جڑا ہے تقوی ایمان دا تقاضا کردا ہے ایمان دا تقاضا کردا ہے کہ ایمان جڑا ہے وہ سارے تو اعلی چیز ہے پھر ایمان دی جڑی روح ہے ایمان دی جڑی روح ہے وہ تقوی پرہیزگاری ہے اللہ کو ڈر جانا ہے اے ایمان دی روح ہے ایمان دی روح تے رب فرما رہا ہے اتقوا اللہ اللہ کو ڈرو تے جڑیاں چیزاں تو اللہ نے روکیا ہے اللہ نے منع کیتا ہے انہاں تو بچ جاؤ ان کنتم مؤمنین اگر سینے وچ ایمان رکھ دے اگر سینے وچ ایمان رکھ دے ہو تے پھر فرمایا بچ جاؤ کتے تو سود دو آج ان کے اوپر کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں بڑے بڑے کالم لکھے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی بحث و مباحثہ ہو رہی ہے سود جڑا ہے وہ بھی تجارت بڑھ گئی ہے جی اور یہ آج دی نویں گل نہیں ہے یہ گل آج دی نویں نہیں بلکہ قرآن گواہے 1450 سال پہلے یہی گل جڑی ہے وہ بے ایماناں کافراں بھی آکھی انما البیع مثل الربا قرآن کے الفاظ ہیں انما البیع بے شک بیع مثل الربا سود ورگی ہے ان کے سود جڑا ہے نا یہ بھی تجارت ور گئی ہے نا ان دے سود بھی تجارت چ بندہ اپنا مال لا کے تے فائدہ لیندا ہے تجارت وچ مال اپنا لا کے تے فائدہ لیندا ہے تے سود چ بھی مال لے کے تے فائدہ لیندا ہے تے سود تے تجارت پھر ایکو جیسی ہوئی نا یہ آپ کا کہنا نہیں ہے بے ایمانہ تے کافراں یا کیا بے ایمانہ تے کافراں 1450 سال پہلے یہ آکھیا کہ انما البیع مثل الربا کہ تجارت جڑی ہے سود جڑا ہے وہ بھی بیع دی طرح ہی ہے وہ بھی بیع دی طرح ہے تجارت دی طرح ہے لیکن
رب تعالیٰ جل شانہ انہاں کافراں بےایماناں دے جواب اندر جدوں بےایماناں نے اے بکواس کیتی کہ انما البیع مثل الربا کہ تجارت جڑی ہے سود جڑا ہے او بھی بیع دوواں دے وچ فرق کوئی نہیں تجارت تے سود وچ فرق نہیں اے دوویں اکو جیسے نے رب نے اعلان کیتا واحل اللہ البیع وحرم الربا عرب دا کلام سن رب دا اعلان سن رب نے فرمایا واحل اللہ البیع تجارت حلال ہے بیع حلال ہے خرید و فروخت حلال ہے وحرم الربا اور سود حرام ہے سود حرام ہے فرمایا تجارت حلال ہے سود حرام ہے جدو رب نے اے فیصلہ فرما چھڑیا اے اعلان کر دیتا کہ سود جڑا ہے حرام ہے تجارت حلال ہے پھر کون مائی دلال ہے جڑا اٹھ کے تے رب دے حکم دے سامنے ہی جا کے کہ نہیں سود بھی تجارت بن گئی ہے سود بھی تجارت بن گئی ہے اوتھے بھی پیسہ لا کے نفع لیا جاتا ہے ایتھے بھی ادھار دے کے نفع لیا جاتا ہے تے پھر رب دا اعلان سن رب دا اعلان جڑا بندہ اے آکھے کہ سود جڑا ہے تجارت جڑی ہے اے دوویں اکو جیسے نہیں انہاں وچ فرق کوئی نہیں رب نے اعلان کیتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ رب دا اعلان فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جڑا بندہ اے آکھے کہ سود تے تجارت اکو جیسے نے انہاں وچ فرق کوئی نہیں رب نے قرآن اندر اے فرمایا ہے کہ جڑا ان دی بکواس کرے میں رب تے رب دا رسول اون دے نال جنگ دا اعلان کرنے جنگ دا اعلان فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دے نال لڑائی دا یقین کر بحرب من اللہ ورسولہ اللہ دے نال تے اللہ دے رسول دے نال انجے جیویں انہیں جنگ دا اعلان کندے طاقت ہے کندے طاقت ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جنگ کرے گا اتنا شدید وعید حکم اتنا سخت ترین حکم اس بندے واسطے جڑا سود لے رہا ہے سود دے رہا ہے سود کھا رہا ہے اور کریم آقا کا فرمان مسلم شریف کی حدیث پاک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینا والا سود دینا والا سود کھانا والا سود کھوانا والا سود دے کاغذات پر کرنا والا سود دے گواہ بننا والا ان سارے دے اوتے رب نے لعنت فرمائی ہے فرمایا اے لعنتی اے ملعون نے ان سارے دے اوتے رب نے لعنت فرمائی لعنت اور پوری انسانیت دے اوتے کائنات دے اوتے صرف دو بندے نے جنہاں دے لئی رب نے جنگ دا اعلان کیتا اور کسے جرم ہوتے کسے گناہ ہوتے اللہ نے اتنی شدید ناراضگی نہیں فرمائی جنی انہاں دو بندیاں نال ناراضگی کیتی ہے وہ کیڑے کیڑے نے سب تو پہلے نمبر تے وہ جڑا سود لینا والا ہے کیونکہ ان دے نال رب نے قرآن وچ لڑائی دا اعلان کیتا ہے اور دوسرا بندہ وہ بخاری شریف دی حدیث پاک پیارے محبوب دا فرمان ہے فرمایا اللہ پاک نے اس بندے دے نال فرمایا جنگ دا اعلان کیتا ہے جڑا اللہ دے کسی ولی دے نال بغض اور عداوت رکھتا ہے اور وڈیاں بھائیاں نوں ایتھے غور کرنا چاہیے جڑے کہندے درباراں تے کی لین جاندے اوتھے کی پیا ہے گل سمجھ آئی فرمایا کائنات تے صرف دو بندیاں دے نال اللہ نے جنگ دا اعلان کیتا ہے ایک سود کھان والا تے ایک اللہ دے ولیاں دے نال عداوت رکھن والا اللہ دے ولیاں دے نال
عداوت رکھنے والا جڑا ہے اندے نال بھی رب نے جنگ دا اعلان کیتا ہے، اور جڑا سود کھان والا ہے فرمایا اندے نال بھی اللہ نے قرآن وچ جنگ دا اعلان کیتا ہے۔ غور کرنی ہے یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات جدوں 7ویں آسمان تے پہنچے نا، 7ویں آسمان تے ایک قوم دے کولوں گزر ہویا، کریم آقا ویکھیا انہاں دے جڑے پیٹ نے نا، پیٹ انہاں دے پیٹ بڑے بڑے کمریاں ورگے سن، بڑے بڑے کمرے نہیں ہوندے، کریم آقا فرمایا کہ اس طرح انہوں نے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ، انہوں نے پیٹ بڑے بڑے کمریاں ورگے، فرمایا انہوں نے پیٹاں دے وچ سپ تے بچھو باہر نظر آنے سن، سپ تے بچھو جڑے نے نا ٹھوئے وہ پیٹاں دے وچ باہر نظر آنے سن۔ کریم آقا ویکھ کے تے جانتے سن، لجپال آقا ویکھ کے جانتے سن کہ یہ کیڑے بندے نے، لیکن اس کے باوجود اگر ویکھ کے پھر گزر جاتے تو پھر تو یہ ہم تک نہیں پہنچنا تھا نا۔ پھر جبریل سے پوچھا، میرے محبوب نے جبریل کو پوچھا، جبریل یہ کیڑے لوگ نے، یہ کیڑے لوگ نے جنہوں نے اتنی سخت سزا ہے کہ پیٹ ایڑے وڈے جویں بڑے بڑے کمرے ہوندے نے تے انہاں دے پیٹاں دے وچ لجپال آقا ویکھیا کہ سپ تے ٹھوئے نے۔ لجپال آقا پوچھا جبریل یہ کیڑے لوگ نے؟ کریم آقا فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ نے جڑے سود کھان والے، جڑے سود کھان والے نے نا، یہ وہ بندے نے۔ پھر کریم آقا دیکھیا کہ لجپال آقا دکھایا گیا ایک نہر، اس نہر دے وچ ایک بندہ ڈوب رہا ہے، ایک بندہ ڈوب رہا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کنارے والا آنے والا، ایک بندہ کنارے تے کھڑا ہے، ان کے اگے پتھر پے نے، وہ جڑا ڈوب رہا ہے نا بندہ، وہ جدوں کنارے والا آندا ہے نا، یہ جڑا بندہ کنارے تے کھڑا ہے نا پتھر ان دے اگے پے نے، یہ پتھر اٹھاتا ہے زور نال ماردا ہے، وہ بندہ پھر وچ جا کے ڈگ پیندا ہے، پھر اٹھ کے کنارے والوں آندا ہے، پھر یہ بندہ ماردا ہے۔ کریم آقا پوچھیا یہ بندہ کون ہے؟ میرے لجپال آقا نو دسیا گیا کہ یہ بھی وہ بندہ ہے جڑا سود کھانا ہے، جڑا جی حضرات بڑی قابل توجہ بات ہے۔ آج یہ محسوس ہوتا ہے بندے کو کہ شاید ٹھیک ہے، اور اس میں میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بڑے بڑے آرٹیکل لکھے گئے نہیں جی، اور بہت بڑے بڑے ادارے بن گئے ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، اور پھر وہ بڑے باغ مخانے سب کہ نہیں جی اینج نہیں جی اینج جی اس طرح جی یہ جی اس طرح جائز ہے جی اینج جائز ہے جی اس طرح جائز ہے جی اینج کریے تو پھر جائز ہے جی۔ بات سمجھ آ گئی؟ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم فرمایا یہ جو سود خور ہے نا، سود خور فرمایا یہ اس کے اندر ہمدردی کی دور دور تک جو ہے کچھ نظر نہیں آتی کہ ایک انسان ہے اس کے اندر ہمدردی ہے نا، ہمدردی تو فرمایا یہ محبت اور ہمدردی جو ہے اس کے اندر نہیں، اسی وجہ سے تو یہ سود لے رہا ہے۔ کریم آقا فرمایا میرے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گا، اور یہ کیسا بندہ ہے
کہ یہ بندہ پریشان آیا کہ یار انہوں کرس چاہیے انہوں کریم آقا فرمایا قرآن اندر اللہ پاک فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ سود جو ہے یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے سودی لین دین جتنا مرضی وسیع کر لے بندہ جتنا مرضی اس کا بینک بیلنس ہو جائے اربوں میں چلا جائے مگر اس کی انتہا بڑی بری ہے بات سمجھ آئی اس کی انتہا بہت بری ہے اس بات سے فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے سود کو برباد کرتا ہے مطلب کہتے ہیں نہیں جی ایک ہی وہ تو فلاں جو ہے اس کو ہم نے دیکھا وہ تو آج ہو کل ہو وہ تو جناب فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی اللہ نے اس کو ڈھیل دے دیو کہ کر لیں ہم جناب جی میں کر نہیں بات سمجھ آ رہی ہے جب قرآن میں رب نے یہ فرما دیا کہ یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے تو پھر سود پھل کیسے سکتا ہے سود بڑھ نہیں سکتا اور آؤ سنیں مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے اندر وہاں کا واقعہ ہے حکیم تھا ایک حکیم بالکل پڑھی لکھی بات میں نے خود پڑھا ہے کتاب حکیم تھا ایک اس کی حکمت کی دکان تھی اپنی ایک دن دکان سے فارغ ہو کے گھر آیا کھانا کھایا عشاء کی نماز پڑھی سو گیا جب رات کا ایک پہر گزر گیا نا اس کے پیٹ میں درد ہوا اس کے پیٹ میں درد ہوا شدید درد چیخو پکار گھر والے اٹھ گئے آنٹی گوانٹی بھی اٹھ گئے اب دیکھتے دیکھتے پیٹ پھول گیا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے اب پیٹ پھول کر دھماکے سے پھٹ جاتا ہے زوردار دھماکے سے وہ پیٹ اس کا پھٹ گیا اور رہنے والوں نے کہا کہ پورے علاقے کے اندر اس کی اس قدر بدبو پھیلی کہ پھر میونسپل کمیٹی والوں کو بلا کے اس کی لاش کو اٹھا کے گندی پہ پھینک دیا گیا جی گھر والوں نے بھی نہیں ہاتھ لگایا ایسی یعنی کہ بدبو پھیلی اس کی پھر جب پوچھا گیا کہ آخر اس حکیم کے ساتھ اتنا عبرتناک واقعہ یہ کیوں پیش آیا ہے تو اللہ دکھاتا ہے نا ایمان والوں کو اللہ دکھاتا ہے کہ وہ سبق حاصل کرے تو جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ حکیم صاحب جو تھے یہ جناب حکمت کی دکان بھی چلاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سود کا کاروبار بھی کرتے تھے یہ سود بھی لینا دینا ان کا مشغلہ تھا اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ذرا غور فرمائیں کہ جو رب کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے اور آخرت کی جو سزا ہے یہ تو پھر بندہ سوچ بھی نہیں سکتا نا یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس واسطے بہت زیادہ ادارے بن گئے بہت زیادہ جناب تنظیمیں بن گئیاں جنہیں صرف دفاتر قائم ہیں جڑے صرف یہی اور انہوں نے بہت سارے عملے کو رکھا ہوا ہے جڑے صرف بندیاں کے لے کے آنے نے جناب تسی سارے دفتر سے ایک بار وزٹ تے کرو جا کے دیکھو تے صحیح وہ آپ کو بتائیں گے وائٹ بورڈ رکھے ہیں باقاعدہ وہ سمجھاتے ہیں جناب اینج نہیں اس طرح اینج کر کے اینج کریے تو پھر یہ جائز ہے تسی سالانہ 20,000 جمع کرواؤ تے 10 سال 20 سال جمع کروانا ہے تو اب وہ بنے گا 5 لاکھ مثال کے طور پہ تو لیکن بنے گا آپ ملے گا آپ کو 20 لاکھ
ملے گا کتنا؟ جمع 5 کروانا ہے تو ملے گا کتنا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ آ گئی بات؟ بہت سارے ادارے بن گئے اور انہوں نے عملہ رکھ دیا، اور جو زیادہ بندوں کو لے کے جاتا ہے اس کو انہوں بکری تنخواہ دیتے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت یہ دنیا ہے، یہ چل جائے گی جیسے بھی ہے، مال مل جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. کریم آقا کا فرمان ہے، لجپال آقا فرمایا جو مسلمان ہے نا، مسلمان، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے یہاں رہنے قید میں رہنے، یار نہ پراٹھا کھانا سویر میں سکی کھانا ہے، کہ مچھلی نہیں ہے نا، مٹن نہیں ہے تو کوئی گل نہیں، لون مرچ دے آئے. یار وہ بھی تو بزرگ تھے جو پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے. اچھا ساڑھے کو چلو وسائل نہیں نا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ ہے اور ایک شخص جو ہے وہ شام سے چلا ملنے کے لیے علی المرتضیٰ شیر خدا کو. جب وہ مسجد میں پہنچا نا کے اندر تو افطاری کا ٹائم تھا اور ایک وسیع لنگر خانہ ہے، وہاں پہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا کے جا رہے ہیں اور ساتھ میں مسجد میں جا رہے ہیں. اس بندے نے وہاں پہ روزہ افطار کیا، کھانا کھایا، مسجد میں پہنچا نماز کے لیے تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہاں پہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے ہیں اس نے پانی میں بھگوئے ہیں اور وہ تیار کر رہے ہیں کھانے کے لیے. اس نے نماز پڑھی، اس بندے سے پوچھا کہ حضرت میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ملنا ہے، میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ملنا ہے. تو نہیں بلکہ نا یہ دیکھ کے نا کہ بندے نے روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ پانی میں بھگوئے ہیں کہ یہ نرم ہو جائیں تو پھر ان کو کھا لوں. یہ ان کو ترس آیا، یہ دیکھ کے نا باہر جہاں کھانا لوگوں کو کھلایا جا رہا تھا نا وہاں آیا. وہاں آ کے اس نے کہا کہ بھائی ایک بندہ ہے تو یوں وہ مسجد میں ہے تو میں نے نا ان کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، تو اگر آپ، میں نے کھا لیا ہے ان کے لیے مجھے کھانا چاہیے، اس بیچارے کے پاس کھانا نہیں ہے اور وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے جو ہیں وہ بھگو کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کھانے کے لیے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے جی میں فلاں شہر سے آیا ہوں. کس لیے آئے؟ کہتے جی میں نے مولا کائنات کو ملنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا انتظام ہے، تو بہت پیاری یہ ترکیب ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ کھانا کھلا رہے ہیں اتنے پروٹوکول کے ساتھ. تو فرمایا جی تسی پہلے نہیں مولا کائنات نے دیکھا؟ نہیں جی میں نہیں دیکھا. فرمایا جی جو آپ مسجد میں بزرگوں کو دیکھ کے آئے ہیں نا، مولا کائنات علی المرتضیٰ وہی ہیں، شیر خدا وہی ہے. اور فرمایا میں ان کا بیٹا حسن ہوں اور یہ جو مطلب خانہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پروٹوکول کے ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ سارا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. یہ سارا انتظام خود روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا رہے ہیں اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں. تو پیٹ دلیے سے بھی بھر جاتا ہے، پیٹ دلیے سے بھی پیٹ ہی بھرنا ہے نا. مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گورنر بنا کے بھیجا مصر کا. تو ان کو شکایت ملی کہ ان کے کچن کا بڑا خرچہ ہے، وہ جو گورنر صاحب ہیں ان کے کچن کا خرچہ بہت زیادہ ہے. آپ نے گورنر صاحب کو بلایا اور جو آپ کا باورچی تھا نا اسے کہا کہ دلیا تیار کرنا ہے، اور جب وہ گورنر صاحب آئیں تو ہمیں دونوں کو دلیا دینا ہے کھانے کے لیے. جب ہم دلیا سحروں کے کھا لینا، اچھے کھانے بھی تیار کرنے ہیں، پھر جب میں کہوں تو آپ نے وہ اچھے کھانے لا کے تو وہ دسترخوان پہ رکھنے ہیں.
وہ گورنر صاحب آئے, آپ نے بٹھایا دسترخوان پہ, دونوں نے مل کر شہر ہو کے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی, اس گورنر صاحب نے بھی پیٹ بھر کے جب دلیا کھا لیا نا, تو پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ کھانے بھی لے آئے. پھر اچھے جو کھانے بنائے تھے وہ بھی آگے دسترخوان پہ. آپ نے اس گورنر صاحب سے فرمایا کہ بھائی لیں اور کھانا لیں. تو اب وہ گورنر صاحب عرض کرتے حضور اب تو میں سیر ہو گئے ہوں, پیٹ بھر کے, آپ مجھے حاجت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جب پیٹ دلیے سے بھر جاتا ہے تو پھر کچن کا اتنا خرچہ کیوں ہے؟ جب پیٹ دلیے سے بھر جاتا ہے تو پھر کچن کا اتنا خرچہ کیوں ہے؟ کوئی گل نہیں, ضروری تو نہیں ہے نا کہ 3-4 ہی ڈشیں تیار ہوں. مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی, ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی پر صرف کھانے پر 10 لاکھ روپیہ لگایا. کتنا؟ جس سے جو غریب بندہ ہے وہ 10 شادیاں کر لیتا ہے. بولتے ویسے غریب ہی کرت چوک لیں گے, کہتے خیر ہی ہے, نک رہ جائے اور ساری رہ جائے. نہیں یار 2-3 پچھا ہونی چاہیے, اور قرضہ چک لو 5-20 سال ہو گئے ہو, نک رہنی چاہیے. لیکن نک جاندیاں پھر بھی وہ جڑے رشتے دار ہوندے کہندے نا نہ ویکھیا نا انہوں نے فلانی چیز ٹائم نال نہیں پہنچی, ہوندا نہیں ہوندا, ہن نک رکھ دیا وہ ساری رہ جاندی ہے, تے 20 سال قرضہ بھی نہیں اتردا. اس واسطے خاص کر کے وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں. اور پھر یہ بھی بڑی نحوست چلی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک امیر زادہ ہے نا جی, تو انہیں 4-5 لاکھ کا بیٹی کا جہیز بنایا ہے, تو وہ کی ان کہتے ہیں وہ وری بھائی جانی وری. یہ بھی بڑی ایک بیماری چلی گئی ہے کہ وہ جناب 5-10 لاکھ کا اس نے جہیز بنایا بیٹی کا, اور وہ اب جناب پورے علاقے کی عورتیں اکٹھی ہیں کہ ایک عورت جڑی وہ کھڑے ہو کے 4 پائی دے اوپر جناب وہ ساری ایک چیزاں کھان دی, وری کھائی جان دی ہے. یہ وری نہیں دکھائی جا رہی ہے, یہ جو غریب باپ کی بیٹیاں وہاں پہ کھڑی ہیں نا, ان کے سینے پر جگر پر چھریاں چل رہی ہیں. اس بات کا تو کبھی ہم نے خیال ہی نہیں کیا نا. جو غریب باپ کی بیٹیاں وہاں پہ نوجوان کھڑی ہیں, ان کے سینوں پر دلوں پر اس وقت کیا گزری, اس بات کا تو کبھی خیال ہی نہیں کیا. یہ تو جناب اپنا وہ نمائش کرا رہے ہیں نا اپنی, اس بات کا تو کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اس بیٹی پر کیا گزر رہی ہے اس وقت. اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے, اس پہ بھی غور کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر کے میں پھر عرض کروں کہ سود کی نحوست اور تباہ کاریاں معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں. ہر جو دوسرا بندہ ہے اس کی کوشش ہے جناب کسی نہ کسی ادارے میں وہ جناب اپنے پیسے جو ہے وہ جمع کروا دوں کہ وہ کیا ہوگا جی, چلو بچیاں کی شادی کے کام آ گئی. اسٹیٹ لائف انشورنس, تو یہ خدا کی قسم یہ یہاں ہو سکتا ہے کہ نظر آئے کہ کثرت ہو رہی ہے, مگر کثرت نہیں ہے خدا کی قسم. اس کے اندر برکت نام کی چیز بھی نہیں. کثرت اور ہے, برکت اور ہے. کثرت اور ہے, برکت. ہاں, یہ کثرت بظاہر نظر آ جائے گی مگر اس کے اندر برکت نہیں ہے, اس کے اندر برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق لم یزل ہمیں شریعت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آمین.